اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کہ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہمارا حال آج بڑا عجیب ہے کہ ہمیں باقی ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، حضور علیہ السلام کی وابستگیاں، اس کے بارے میں خبر بڑی کم ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کا پورا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا۔ حضرت ثویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ پیا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رشتہ داروں کا اتنا پتہ نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اس لیے کہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی مجھے پیاری لگتی ہے، تو میں حضور کے رشتہ دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان رشتہ داروں میں مجھے حضور کے خون کی مہک نظر آتی ہے۔ ہاں، ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہو صحیح، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حیا کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہیں، توجہ ہے آپ کی جی، تھک تو نہیں گئے عید منا بنا کے، دودھ شریک بھائی ہیں۔ تیسرا، ان کی والدہ اور نبی پاک کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں، چچا زاد، کچھ نے سگی بہنیں بھی لکھے ہیں لیکن کثرت محدثین کی اس طرف گئی ہے کہ دونوں کے دادا ایک تھے، یعنی چچا زاد بہنیں۔ ایک اور بھی رشتہ بتلا دوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ پسند آئے نا تو رشتہ یہ حضرے آپ ہلکا ہلکا گھر گھر کا مسئلہ ہے نا یہ، اپنے بھائیوں سے بندہ عید والے دن کھل کے ملے نہ ملے، بیگم کے بھائیوں سے اگلے دن ملنا پاڑی جاتا ہے، جانا پڑتا ہی ہے، کیا کریں مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگلا رشتہ کیا ہے کہ ہم زلف، جی یہی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ یہ کتنے رشتے ہیں؟ اور چونکہ کچھ لوگوں نے لکھا حضرت امیر حمزہ 2 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا 4 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا نہیں صرف 6 مہینے کا فرق تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وقت بڑا کٹھا گزرا، بچپن بھی، آغاز جوانی بھی، عروج بھی، حضور کے ساتھ وقت گزرا حضرت امیر حمزہ کا، اور پیار بھی بڑا تھا، محبت بڑی تھی۔ نبی پاک نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو حضرت امیر حمزہ نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا، اور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتی ہے نا قمیض کے باہر جیب، تو قمیض کے اندر جیب لگوائی ہوئی تھی امیر حمزہ نے، اور سامنے والی سائڈ پہ نہیں، پیچھے پچھلی سائڈ پہ، اور قمیض کے اندر کھجوریں ڈھونڈ کے، انگور ڈھونڈ کے اس جیب میں ڈالتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتے۔ حضور جب مل جاتے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ملتے، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ملتے، یا حضور حرم شریف میں ملتے، تو وہاں نہیں دیتے تھے حضرت امیر حمزہ۔ ملاقات ہو گئی ہے تو اب یہاں دے دیں، کوئی نیا پھل آتا تو جیب میں ڈالا ہوتا، کھجوریں آتی تو جیب میں ہوتے، انگور ہوتے، ملاقات ہو گئی ہے تو دے دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضرت امیر حمزہ دیکھ کے مسکراتے، تو نبی پاک بھی دیکھ کے تو اب حضور کا دامن تھام لیتے، حضرت امیر حمزہ باہر لے جاتے اور کہیں جا کے نا کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے یا کسی پتھر اور پہاڑ پہ بیٹھ کے تو بٹن کھولتے، کہتے میری پچھلی جیب سے کھجورے نکال لو، میری پچھلی جیب سے انگور نکال لو۔ تو حضور فرماتے چاچا آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے آگے ہوتی ہے تو بچے دیکھ لیتے ہیں یا بچوں کی اماں دیکھ لیتی ہے، تو چھپا کے رکھیں اس لیے کہ آپ کو پیش کر دیں۔ آپ محبت کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو محبت بارفتگی سکھاتی ہے نا، سیاح بندہ ہے، دلیر آدمی ہے، حضرت امیر حمزہ سردار ہے اور بڑے جرت مند آدمی ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں، قبیلے میں بڑا نام ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں، قد بڑا اونچا لمبا ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ہے کہ جس طرح دیوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، پہلے بلا کے لائے، پھر اکیلے بیٹھے، پھر کھجوریں نکالی، پھر کھلائیں، یہ پیار تھا حضور کے ساتھ، محبت تھی۔ کتنی عظیم شخصیت ہوگی کہ حضور علیہ السلام چچا کا چہرہ دیکھتے تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی، اتنا پیار تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر حمزہ تھوڑے تھوڑے خفا رہنے لگے، ناراض رہنے لگے، جس طرح پورے ماحول بن گیا تھا نا مکہ مکرمہ کا کہ سارے مخالفت کرتے تھے، سارے کہتے تھے یہ کیا نئی بات چھیڑ دی ہے، سارے ناراض رہتے تھے، تو حضرت امیر حمزہ بھی تھوڑے تھوڑے نا، ملاقات ہوتی تو گرم جوشی سے ملتے، لیکن وہ جو انداز تھا نا اعلان نبوت سے پہلے کا، جو کہ ماحول تھا، تو پروپیگنڈا بھی بڑی مصیبت ہوتا ہے، اپنوں کو بھی زد میں لے لیتا ہے کئی دفعہ، تو ماحول کا شکار تھوڑی دیر کے لیے، اور لیکن اس میں نہ زبان سے کوئی اظہار کیا نہ عمل سے، بس تھوڑے سے سائڈ پہ رہنے لگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صفا کے اوپر سے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ باہر والوں کو بھی آ رہی ہے کہ صرف اندر والوں کو؟ اچھا جناب باہر بیٹھا فارغ ہو جاتا ہے ہوں سارے سلام دعا لیک سلیک جڑے اندر بیٹھے نہیں وہی کرن، ابھی تو ویلے آنا، سانو تو باہر موقع مل گیا نا، کسی دن نیبر میں پرلے پاسے رکھ لا تہاڈا علاج کرا جڑے باہر بیٹھے ہو، تو آپ بھی ساتھ شامل ہوا کریں نا، جو بات بھی کرنی ہے ہاں نہ اندر والوں نہیں کرنی ہے، تو جو دیواروں کے پیچھے ہیں وہ تو چھپے ہوئے ہیں، تو جو بالکل مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کو پورا پورا بھائی وال سمجھتے ہیں اپنا، تو آپ بھی پوری پوری ہمارے ساتھ تعلق داری بنائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سبحان اللہ تو کہہ دیں، ماشاء اللہ، صحیح نہیں بولے ابھی بھی، نہیں اندر والوں کی تو بات ہی نہیں نہ کی، ان کا تو مجھے پتا ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، غور فرمائے، آپ عید کا دن ہے نا تو آپ کے چہروں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا تھوڑا تھوڑا، ایک دن حضور کو ہے صفا کے اوپر سے پہاڑی کے اوپر سے جا رہے، عبداللہ بن جدان کی لونڈی وہاں سے لکڑیاں توڑنے آئی ہوئی ہے، حضور گزرے تو سامنے سے ابو جال بھی آ گیا، ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑا ہوا، چھڑی پکڑی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اول فول بکنے لگا، میں نے سنا ہے تو نے 37-38 لوگ گمراہ کر دیے ہیں، میں نے سنا ہے اب تو حرم میں نمازیں بھی الگ پڑھنے لگا ہے، بڑی عجیب باتیں، حضور خاموش رہے، سنتے رہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہے تو پھر بے ادبی کرنے لگا زبان سے، پھر بھی حضور خاموش رہے اور صبر اور تحمل کا پہاڑ بنے رہے، تو عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے کہ اب اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور زور کے ساتھ حضور کے سر اقدس پہ مارا، نبی کریم نے امامے کا پلو پکڑا اور حضور نے اپنے اس زخم پہ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، عبداللہ بن جدان کی لونڈی سر پہ لکڑیوں کا گٹھے رکھے، میں بے حیرت گزر رہی ہے، سامنے سے حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں، کچھ پھل پکڑے ہوئے ہیں، کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کچھ سامان ہے، ایک نیزہ ہے بائیں ہاتھ میں، لونڈی نے روک لیا، کہنے لگی حمزہ تجھے پتا ہے تیرے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جال نے کیا کیا ہے؟ جناب امیر حمزہ رک گئے، چچا ہوتا تو باپ ہی ہے نا، اگر بھتیجے اسے بنا لے تو، بھتیجا ہوتا تو بیٹا ہی ہے اگر چچا اسے سمجھ لے تو، رشتہ تو بڑا پیار اور خلوص کا ہے اگر کو سمجھے تو،
پتہ ہے کیا کیا؟ تو امیر حمزہ آنکھیں کھول دی. کیا ہوا؟ لونڈی کہنے لگی حمزہ آج حضور گزر رہے تھے تو پہلے اس نے گالیاں دی ہیں اور پھر حضور کے سر اقدس پہ ڈنڈا مارا. آپ کے بھتیجے بولے نہیں، آنکھوں میں آنسو لیے گھر چلے گئے. عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ کام پہ حضرت امیر حمزہ، پھل وہیں پھینکے، کھجوریں زمین پہ پھینکی، ڈنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا اور ابو جال کے دروازے پہ دستک دی. کرما آیا، کدھر ہے تیرا باپ؟ کہا وہ تو گھر نہیں. کہا آئے تو اسے کہہ دینا امیر حمزہ آیا تھا، ذرا خیر ہے، خیر نہیں تیری، تیاری کر لے. وہاں سے نکلے تو حرم شریف میں آئے. یوں جتھا بنا کے قریش مکہ بیٹھے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ قریش کے درمیان ابو جال بیٹھا، دوڑے آئے، جہاں سے نیزہ چبویا جاتا ہے اس طرف سے ہاتھ میں پکڑا اور اس کی جو پشت تھی وہ زور سے ماری ابو جال کے سر میں، سر پھٹ گیا. پھر تھپڑ مارا، زمین پہ گرایا، پھر اپنے پیروں کے ساتھ پیٹا اسے. تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو تو جو مرضی کرے گا؟ تجھے پتہ نہیں حمزہ ابھی زندہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں اس کا چچا ہوں؟ میں چھاؤں بن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. خبردار، آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تیری آنکھ نکال دوں گا. اگر تو نے انگلی اٹھائی تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، اور اگر تو پیروں سے چل کے اس کی طرف گیا تو ٹانگیں کاٹ دوں گا تیری. خبردار اگر تو آیا تو. مارا. دلیر بڑے تھے، کسی کو جرت نہ ہوئی بولنے کی. ابو جال بھی کہنے لگا میں نے آج ستایا ان کو، کوئی بولے نہ. وہاں سے حضرت امیر حمزہ پریشانی کے عالم میں حضور کے گھر پہنچے. نبی کریم کے دروازے پہ دستک دی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دروازہ کھولا ہی تھا. سامنے چٹائی پہ حضور بیٹھے ہیں اور نبی کریم کے سر پہ جو سفید رنگ کی پٹی باندھ رکھی ہے سیدہ خدیجہ نے، وہ بھی خون سے بھری ہوئی ہے. حضرت امیر حمزہ نے نبی کریم کا خون دیکھا تو مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت امیر حمزہ دوڑ کے گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں حضور کا ماتھا چوما اور پھر روئے. کہنے لگے بھتیجے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، میں لے آیا ہوں بدلہ. اگر اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا تو میں نے 4 مارے. اگر اس نے ڈنڈا مار کے تیرا سر پھوڑا تھا تو میں نیزہ مار کے پھوڑ کے آیا. غم نہیں کرنا، خوش ہو جا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور آگے بڑھے اور نبی پاک نے اپنا سر اپنے چچا کی چھاتی سے لگایا. پھر حضور روئے. جب مقدس آنکھوں سے آنسو چھلکے تو رخسار پہ ہاتھ رکھ کے ماتھا چوم کے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے میں نے کہا ہے نا غم نہیں کرنا، خوش ہو جا، راضی ہو جا، میں نے بدلہ لے لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے چچا میں تو راضی نہیں ہوتا. جب کہنا نہیں ہوتا تو حضرت امیر حمزہ پھر پھوٹ کے روئے. کہنے لگے میرے بھائی کے بیٹے، میرے ماں جائے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے چاچا، میں راضی ہو جاؤں گا. کہا اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے سے خوش ہو جائے گا؟ حضور روئے. میں راضی، پر پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تجھے راضی کرنا ہے تو پڑھا کلمہ. حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھایا حضرت امیر حمزہ، مسلمان ہو گئے. بس پھر سایہ بن گئے نبی پاک کا، ہر وقت حضور کے ساتھ، ہر وقت خدمت اقدس میں، ہر وقت. گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ کہتے ہیں کیا ہوا؟ فرمایا میرے گھر میں وہی رہے گا جو محمد کا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ. اب اس گھر کی چھت کے نیچے اسی کو جگہ ملے گی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. تو زوجہ کیا کہتی ہے؟ زوجہ اللہ اکبر کہتی ہے میں تو آپ سے ڈرتی تھی، میرا تو بڑا پہلے کا پروگرام تھا، مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، پرانا پروگرام تھا. کہاں اچھا پڑھ پھر کلمہ. سارے بچے، سارا گھرانہ حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں بیویاں سب کی سب مسلمان ہو گئی. حضرت امیر حمزہ 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر پورے مکے میں ڈنڈورا پیٹا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور سارے شہر کا چکر لگایا، فرمایا میں ہو گیا مسلمان، اب ذرا خیال کر کے آنا، اب کوئی تنہا نہ سمجھے، اب ذرا احتیاط سے آنا، اب ذرا ہوش سنبھل کے آنا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حمزہ ہوں اور مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو. اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، طبیعت کی بناوٹ، مزاج کی سخاوت، ادائیں دل ربانہ، آواز گرجدار، پورے مکے میں دہائی دی میں مسلمان ہو گیا ہوں. ذرا سوچ سمجھ کے نکلے جس نے گھر سے نکلنا. آ گئے، 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے. حضور وہاں تشریف فرما ہے حجرہ اقدس میں. حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے. حضرت زید بن ارقم اچانک آئے، دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا دی. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور عمر آ رہا ہے، گلے میں ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے. عمر آ رہا ہے. حضرت عمر بہن سے قرآن سن کے آ رہے ہیں. کہا عمر آ رہا ہے گلے میں. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے تو دروازہ کیوں لگایا ہے؟ حضور آپ کو پتا نہیں وہ عمر ہے؟ فرمایا کھول دروازہ، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، کھولنا دروازہ. اگر وہ عمر ہے تو میں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. حفیظ جلندری کہتے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. کہا اگر نیت ٹھیک نہیں تو ایک دفعہ آنے تو دو، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں. حضور مسکرائے، فرمایا یا حمزہ لا تعجل، حمزہ جلدی نہ کر. اے حمزہ، کوئی حضور فرما رہے ہیں وہ کوئی خود تو نہیں نہ آیا، میں نے تو دعا مانگ کے بلایا ہے، خود تو نہیں نہ آیا، دعا مانگ کے آیا. حضرت امیر حمزہ پھاٹک پہ کھڑے ہیں، جناب عمر اندر داخل ہوئے. میں عمر کدھر آیا ہے؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی، گردن، اور پھر نظر اٹھائی. فرمایا 3 دن پہلے جس کام کے لیے آپ آئے تھے 3 دن بعد اسی کام کے لیے میں آیا ہوں. 3 دنوں میں 2 جرنیل، 2 سپہ سالار، 2 دلیر، 2 مجاہد، 2 توانا اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے. بس کلمہ پڑھا حضرت عمر نے تو حضرت عمر پہلی لفظ کیا، حضور آپ سچے؟ اور میں سچا ہوں تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا. کہا حضور قرآن سچا ہے؟ فرمایا ہاں. اسلام سچا ہے؟ ہاں. تو کہا پھر چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ حضور لوگوں کے پاس ایک شعر ہو تو کافی ہوتا ہے، آپ کے پاس تو ڈبل ڈبل ہے. حضور نکلے، فرمایا کیا کرنا؟ کا 2 صفحے بنائے. 2 صفحے بن گئیں. 40 مسلمان کون ہیں؟ 20 ایک صف میں، 20 ایک صف میں. ایک صف کے آگے تلوار لے کے عمر فاروق ہے، اور ایک صف کے آگے آگے تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ ہے. بس یہ 2 دلیر آئے تھے. اسلامی تاریخ میں ان 2 جوانوں کا آنا تھا کہ حضرت زید کے حجرے سے نکل کر اسلام کعبے میں داخل ہو گیا. بس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی تشریف آوری نے حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکال کے اسلام کو حرم میں، بس اس دن آیا ہے حرم شریف میں اسلام. آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ اسلام قیامت تک. میرے عزیزو، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، اور جب ہجرت کرنے لگے تو وہی انداز اختیار کیا جو حضرت عمر کا ہے. باقی چھپ چھپ کے گئے. حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکال لی. فرمایا جس کا ارادہ ہونا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور جس کا پروگرام ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ دنیا سے نکل جائے، وہ آئے اور حمزہ کو روک کے دکھائے دلیری کے ساتھ، للکارتے ہوئے مدینے سے. اور مدینے پہنچ کے کہنے لگے حضور میں آ گیا ہوں، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے تو مجھے اس کا بھائی بنائیے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیتا ہوں. زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا حضرت امیر حمزہ مدینہ منورہ میں.
دلیری، شجاعت، وارفتگی، پیار، محبت، یگانگت. اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو پاس بٹھاتے، جب باتیں ہو رہی ہوتی تھی نا تو گھنٹے گزر جاتے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کچھ ہو رہا. اتنا پیار تھا محبوب پاک کے ساتھ، اتنی محبت تھی. کتنا وقت گزر جاتا باتیں کرتے، حضور اٹھتے ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پیار کی گفتگو ہو رہی. حضرت امیر حمزہ بدر سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے، 4-5 کے لگ بھگ. جتنا بھی مارک باقاعدہ جنگ تو بدر کی ہوئی، چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا سپہ سالار بنا کے. اور بدر کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا حمزہ کرنا کیا ہے؟ کہا حضور کرنا ہم نے وہ ہے جو آپ نے حکم دینا ہے، آپ حکم دیتے جائیے گا اور پھر ہماری طرف دیکھتے جائیے گا. حضرت امیر حمزہ نے ایک تو ہندا کے باپ اتبا کو، اتبا سردار بن کے آیا تھا بدر میں، تو سردار کو قتل کیا بدر کے میدان. پھر تیمہ بن ابی جو جبیر بن مطعم کا والد ہے، نہ چچا ہے، اس کو بھی قتل کیا حضرت امیر حمزہ نے. اور بدر کی جنگ جیتنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، شیر بن کے. اور جب بدر کے بہت سارے کافروں کو قتل کیا تو حضور نے فرمایا حمزہ، زمین پہ آپ کا نام حمزہ ہے اور آسمانوں میں کیا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور نہیں، فرمایا آسمانوں میں نام ہے اسد اللہ و رسول، اسد اللہ ہے، خدا کے بھی شیر ہو، مصطفیٰ کے بھی شیر ہو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 1 سال کے بعد، بدر کی جنگ کو 1 سال ہوا تو چھوٹی عید کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں، یہ کون سا مہینہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ، شوال کے مہینے میں مکے کے کافر تیاری کر کے آئے. پہلے 1000 کا لشکر تھا، اب 3000 کا لشکر ہے، تیاری کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا عزت افزائی کے لیے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جہاد کیا جائے، لیکن جنت کے شوقین اور شہادت کو مقصد زندگی سمجھنے والے دلیروں نے کہا حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ لے کہ ہم بزدل ہو گئے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے. حضور نے فرمایا حمزہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قسم کھا لی ہے. حضور میں نے تو کس بات کی؟ کہ حضور قسم کھائی ہے جب تک باہر نکل کے کافروں کو مار نہیں دیتا اتنی دیر تک کھانا ہی نہیں کھانا. ایک کافر جب تک میری تلوار سے قتل نہیں ہوتا تب تک میں نے کھانا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے. حضور نکلے 1000 کا لشکر لے کر. کتنا لشکر؟ 1000 کا لشکر تھا تو 300 منافق شامل تھے اس میں. جب پتا چلا نا منافقوں کو احد کے قریب جا کے لڑنا ہی لڑنا ہے، یہ تو گئے تھے نا بدر کے چاہ میں کہ مال ہاتھ آئے گا بڑی جلدی کافر بھاگ جائیں گے. جب پتا چلا نا وہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے، تو 300 منافق واپس آ گیا. کتنے بچ گئے؟ تو منافقوں کی تعداد اس دور میں کتنی تھی؟ فیصد کتنے بنے؟ جی منافقوں کا پوچھ رہا ہوں. 30% کون تھے؟ بولے تو صحیح یار. یہ میں آپ کو معتبر حدیثیں عرض کر رہا ہوں. کتنے منافق تھے؟ مسلمان کتنے؟ ہمیں چنگا بھلا کلمہ پڑھتا ہے، چنگا بھلا مسیطے جانا ہے، چنگا بھلا مدرسہ بنایا تو مولوی اور جانے نے مگر نماز ہی نہیں ہوتی، شدائی ہوئے. حالانکہ کتنے فیصد ہے جی؟ ہاں نہیں تو پھر بھی نہیں مننا، مجھے پتا ہے، ہمیں میں جن مرضی دلیل دے دیا. کتنے فیصد ہے اس دور میں؟ تو آج 3% آج بھی منو نا، انج آج زیادہ نے. آج کنے نے؟ بولے تو صحیح. تو پھر میں پیچھے نیت لاؤ دے، من پتا بھی ہو گئے دیو جواب ہوں نہیں تصا دینا. تو باہر جا کے تصا آخنا ویکھے نا، پھر وہی گل کر کے دی. بھائی سمجھے نا بات کو، کسی کے ساتھ ہماری بات سانجھی نہیں، لیکن جو بات ہے بہرحال وہ ہے. کتنے تھے اس دور میں جو آئے تھے؟ 7 تلواریں لے کے، داڑیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، سارا کچھ تھا نا. احد تک آئے لیکن ساتھ چلے.
آج بھی فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ترجمان جو مسلم نہیں، فلسطینی نہیں، لیکن مسلمانوں کا حال بتاتے ہوئے وہ کافر بھی رو پڑا ہے، لیکن جن کا بارڈر فلسطین کے ساتھ ہے اور جو بہت بڑے توحید پرست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کرنا ان کے نزدیک کفر اور شرک ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا۔ ان کو ایران نے اور دیگر ملکوں نے کہا ہمیں جگہ دو، ہمیں رستہ دو، ہم فلسطین کو اصلاح دیں، لیکن وہ کہتے ہیں تمہیں رستہ دے دیا تو تم یہاں بیٹھ جاؤ گے آ کے۔ مجھے بتاؤ، میرا سینہ چھلنی ہے، چھلنی، کٹتے ہوئے بچے، مجھے بتاؤ میں اسرائیل کو مجرم قرار دوں یا جو رستے نہیں دیتے ان کو مجرم سمجھوں؟ بولے نا نہیں، میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے، اللہ جانتا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اسرائیل اکیلا مجرم ہے جو وہاں اسلحہ نہیں جانے دے رہا، فوجیں نہیں جانے دے رہا، وہ مجرم نہیں؟ اور جو میری اور آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہوا وہ مجرم نہیں؟ کٹتے ہوئے بچے سسکتے، اور کل آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے، امریکہ نے کہا ہم نے $1 کروڑ کا اسلحہ اسرائیل کو دے دیا ہے۔ سنیے خبریں آپ نے، کوئی حکمران آپ کا بول رہا ہے امریکہ کے خلاف، پھر اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ مہربانی کرے تو کبھی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، لیکن کیا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ان کے سفیر کو بلا کے کہ جا دوڑ جا؟ تو مسلمانوں کو کتنا اسلحہ دیا؟ 1 کروڑ، اور یہ سارے میڈیا نے بتایا، مسلم نان مسلم سب نے، اور مصدقہ ان کی رپورٹ ہے اپنی، کس سے گلا کریں؟ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جب ہماری باری آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ہمیں وہ نا اکیلے اکیلے کر کے مار رہا، اور یہ جو اندر منافق بیٹھے ہوئے نا ہمارے اپنے اندر، ان کی وجہ سے مار رہا۔ ایران کو پہلے اس نے افغانستان کو مارا تو اکیلے کر کے کوئی بولا؟ پھر عراق کی باری آئی تو ایک عراق اکیلا جھلستا رہا آگ میں، کوئی بولا دائیں بائیں سے؟ پھر مصر کی باری آئی، اس کے بعد لیبیا آئی، باریاں سب کی۔ بولے تو صحیح یار، بول تو دے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کل باری ہے فلسطین کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے دلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیا تو کبوتر کو چھوڑ جائے گی؟ لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ میرے ساتھ، تو آنکھیں نہ بند کرو، تیاری کرو، تیاری کرو۔ ہم تو باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب لگتی ہے، اور سارے اسلامی ممالک، سارے 2-4 ہمارا نظریاتی اور فکری اختلاف ہوگا ایران کے ساتھ، لیکن دلیرانہ بات کی انہوں نے کہا سارے مسلمان ملک اسلحہ دیں، ہم بھی دیتے ہیں، کوئی جواز تو فراہم کیا جائے نا۔ میرے دوستو، فلسطین کی بچیاں آج بھی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ سونیا، آپ نے 15 سال ہماری طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 15 سال آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کا 15 سال چہرہ بددعا ہماری طرف رہا ہے، آپ کی امت تو ایک بار بھی نظر بھر کے ہمیں دیکھ نہیں رہی۔ حضور 15 سال آپ کا رخ اطہر ادھر رہا ہے، اور ایک بندہ، ایک شخص بھی درد کے ساتھ کرا نہیں رہا۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اور پرسوں عید کے موقع پر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اور جب آئے فلسطین کے لوگ بازاروں میں آئے بھی بیچارے کفن خریدنے تھے، بازاروں میں آنے والوں پر بم انہوں نے پھوڑ دیے، اور پھر اسرائیل کے لوگوں نے گانے گا کے بجا کے کہا کہ اب فلسطین کے سکول نہیں کھلیں گے، اس لیے کہ ہم نے بچہ ہی کوئی نہیں چھوڑا تو سکول کون جائے گا۔ نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی نسل ختم کی جا رہی ہے۔ عید والے دن میرے پاس وہ اخبار کا ٹکڑا موجود ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہے، کل نہ آج کا شاید، جس کے اندر انہوں نے ایک شخص نماز عید ادا کر رہا ہے، اور سجدہ کر کے جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی تھوڑی سے پیشانی سے لہو اس کے ہاتھوں میں گر رہا ہے، تو وہ نماز عید پڑھ رہا ہے، آرام سے
20-20 सूट खरीदने वालों और 25-25 हजार के जूते लेने वालों और अपने घर में बकरे का 15-15 किलो गोश्त लाने वालों, सुबह कयामत मुझे भी जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में और आपको भी जवाब देना है। चंद जुमले बोल के इजहारे हमदर्दी करने का भी वक्त हमारे पास कोई नहीं। चाहिए ना सारा दिन फलस्तीन की बात हो, लेकिन कोई 14 अगस्त मनाने जा रहा है, तो कोई 1 अगस्त मनाने जा रहा है, तो कोई 25 अगस्त मनाने जा रहा है, और बारी का इंतजार कर रहे हैं सारे कि हमारी बारी कब आती है। तो ये मुनाफिकीन का टोला जो 30% उस वक्त था, और आज उससे अपनी अपनी हुकूमतें, छोटी छोटी टोलियां, छोटे छोटे गिरोह, छोटी छोटी मुसीबतें इकट्ठी करके बैठे हो। याद रखना, ये तुम्हें अकेले अकेले करके मार रहा है, तुम्हारी बारी लग गई है। अब हर शख्स का वक्त आने वाला है, और हमें उस वक्त होश आएगी जब हमारी गोद में आके बम गिरेगा, जब हमारी गोद में। उससे पहले पहले समझ जाओ, भाग आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो अपनी दुकान पे, फट्टे पे, घर में बैठ के ये लफ्ज ही बोला करो कि हम फलस्तीन वालों के साथ हैं, हम फलस्तीन वालों के, हम उनके। अभी नहीं बोल रहे सारे, आप देख लें, या मस्जिद में नहीं बोल रहे, इसलिए कि हमारा ये मौकफ है कि मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मुझे कोई उठा के ले गया तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा, तो मर गए तो क्या बनेगा। हम फलस्तीन वालों के, हर लिहाज से हम उनके, हर हवाले से हम उनके साथ हैं। और मेरे दोस्तों याद रखना, कभी कभी उनकी मुसीबत याद करके भी रोया करो, उनसे प्यार करके रोया करो, इसलिए कि जो मुस्तफा की उम्मत के दुख में आज शरीक होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल उसके दुखों को बांट लेंगे, उसकी परेशानियों को हल करेंगे मेरे महबूब पाक। तो ये तकलीफ है जो बार बार जुबान पे आ जाती है, लुटती हुई दास्तान मुसलमानों की, और बिखरा। और एक होता है ना, बंदा कमजोर है तो मार खा जाए, हम कमजोर भी नहीं। एक है ना गरीब है तो मार खाए, हम गरीब भी नहीं। तेल सारा हमारे पास है, सोना सारा, एटमी ताकत, फौजें, असला। मार खाने की वजह सिर्फ दौलत है, ऐश है, इशरत है। एसी नहीं छोड़ना चाहता कोई बंदा भी, कोई शख्स हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता। ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने सिर्फ मुसीबत खड़ी कर दी है। बाकी हम कमजोर हैं। हम उस वक्त कमजोर नहीं थे जब 313 थे, तो आज तो 1.25 अरब के लगभग है। तो मेरे दोस्तों, हिमायत फलस्तीन की ये बड़ी जरूरी है, और दुआ करना उनके लिए ये बड़ा जरूरी है। हर नमाज में, हर रंग में, हर अंदाज में उनके लिए दुआ करें। अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जुल्म से महफूज फरमाए, अल्लाह इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, और अल्लाह तुझे वास्ता मुस्तफ़ा के मदीने का, अमेरिका की धज्जियां बखेर दे मौला, इसको बांट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और हम न करेंगे तो अल्लाह ऐसे लोग लाएगा, अल्लाह ले आया करता है, उसका कानून है, वो ले आता है, ले आएगा, बिखर जाएगा ये सारा। मैं इसे टूटता हुआ नहीं देखूंगा तो मेरी औलाद देखेगी, और मेरी औलाद न देख सकी तो मेरी तीसरी नस्ल देखेगी। ये टूटेगा, ये बिखरेगा, ये तबाह होगा। अगर झंडा बुलंद होगा तो मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा बुलंद होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा बुलंद होगा। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे, उतना ही ये उभरेगा जितना के। पर हमें होश आ रहा, हमें होश आया। पीर साहब भी हाथ चुमा रहे हैं, मुरीदों को लेके उजरे में बैठे हैं। कम से कम जीटी रोड पे एक दिन आके एहतजाज ही कर लेते, एक दिन आके एहतजाज ही कर लेते। उर्स पे मुरीद इकट्ठे हो सकते हैं, तो फलस्तीन के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते। सियासतदानों के कारकुन अगर उनके हक में और उनके सियासी मकासद के लिए एहतजाज करने इकट्ठे हो सकते हैं, तो फलस्तीन के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। शागिर्द अगर इस काम के लिए आ सकते हैं, तो इस काम के लिए नहीं आ सकते। कारखानादार अपनी मर्जी से स्ट्राइक कराना चाहे तो सारे मजदूर बात मान सकते हैं, तो फलस्तीन के हक में 2 मिनट के लिए रोड पे नहीं आ सकते। बोले ना, इसका मतलब है कि हम जाती मफादात में उलझे हुए हैं। बस ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। बस हम इस चक्कर में। और याद रखना मेरे दोस्तों, वो भी रसूलुल्लाह की उम्मती है। सुबह क़यामत हमने जवाब देना अल्लाह की बात।
याद रखिएगा। तो कितने मुनाफिक पहुंच गए साथ, भूल गए बात आप? ये तो हर चंद मुशाहदा हक की है गुफ्तगू, ये रहती नहीं बादा और सागर कहे बगैर। और हमारी जुबानों में जब तक कुव्वत है हम बात तो करने का हक रखते हैं ना, और वो इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। 300 मुनाफिक साथ हैं उहद के मैदान में, लेकिन जब पता चला ना मार खानी है, चोरी खाने वाले मजनू और होते हैं और जान देने वाले और होते हैं, जब पता ना मार खानी पड़ेगी तो वहीं से वापस आ गए 300। बाकी कितने बचे? हुजूर ने फरमाया निकलो तो कासों ने आप हुक्म करते जाए। उहद का मैदान सज गया, 700 का लश्कर मुसलमानों का अल्लाहु अकबर कहता हुआ महबूब करीम अलैहिस्सलाम की क़यादत लाजवाल में डट गया। कुफार आए 3000 का मजमा लेके। चूंकि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर में उतबा को कत्ल किया था, तो उतबा की बेटी हिंदा ने कहा कि जो माज़अल्लाह हजरत अमीर हमजा को शहीद करेगा और उनका कलेजा निकाल के मुझे देगा और मैं चबाऊंगी, मुंह मांगा इनाम दूंगी। चूंकि तईमा बिन अदी को हजरत अमीर हमजा ने बदर में कत्ल किया था, तो उसके भतीजे जुबैर बिन मुताम ने कहा कि जो हजरत अमीर हमजा को शहीद करेगा मैं इनाम दूंगा। एक बख्शी नाम की शख्सियत, उनका नाम है अबू वस्मा बख्शी, वो कहते हैं कि मैंने कहा अगर मैं ये काम कर दूं तो कहने लगे तुझे आजाद भी करेंगे, इनाम भी देंगे, मालो दौलत भी देंगे। कहते हैं मैं तीर अंदाजी में, निशानाबाजी में बड़ा माहिर था। एक पहाड़ के पीछे छुप के मैं बैठ गया। हजरत अमीर हमजा ने 39 काफिरों को कत्ल किया। कितने बोलिएगा? 39 लोगों को कत्ल किया। कहते हैं सामने आके तो मारने की मेरे अंदर जुर्रत ही नहीं थी, इसलिए कि हजरत अमीर हमजा का सामना करने की कोई जुर्रत कर सकता नहीं। फरमाते हैं सामने तो नहीं आ सकता था, दूर से बैठ के तीर मारा। उनकी आंख से होता हुआ उनके पिछली साइड से तीर निकला। फरमाते अल्लाहु अकबर कहते हुए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन उनका खून इतना निकल गया कि वो कमजोर होके गिरे। और जुबान पे लफ्ज ये है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम मैं, रब्बे काबा की कसम में काम। कहते हैं जब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुबारक परवाज कर गई तो बख्शी कहते हैं मैंने उठा, उनका मैंने पेट चाक किया, कलेजा निकाल के हिंदा को दिया, चबा गई। फिर उनके कान काटे गए, नाक काटी गई, फिर उनकी आंखें निकाली गई। फरमाते हैं शहीद हो गए। 70 के करीब सहाबा शहीद हुए। और जब शुहदा की मय्यतें तलाश करते करते हजरत अली पहुंचे हजरत अमीर हमजा तक, तो जनाब अली की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। और हजरत अली मुर्तजा से सहाबा कहने लगे इतना रोते क्यों है? तो शहीद हो गए। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाम वलाकिन ला तशकुरून, तो शहीद हो गए। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत मुबारक पर खड़े हजरत अली कहने लगे रोता इसलिए हूँ कि मेरे महबूब से देखा ना जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये गम का पता चलेगा तो मामला कैसे बढ़ेगा। दोस्तों प्यार इतना, मोहब्बत इतनी, वफा इतनी। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला अन्हु गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली हमजा का पता चला? तो जनाब अली रोए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखें भी आंसुओं से भर गई। फरमाया किधर है मेरा हमजा? फरमाते हैं लबों से न बोल सका, उंगली से इशारा किया। हुजूर तशरीफ लाए और प्यारे चचा के सराने खड़े हुए तो आंखों में आंसू जारी है। हुजूर घुटनों के बल बैठ गए। फरमाया तू बड़ा सिला रहमी करने वाला था, तू बड़ा प्यार करने वाला था, तू बड़ा मोहब्बत करने वाला था, तू बड़ा अजीम था, तेरी क्या बात थी, तू बड़ा नवाजने वाला, बड़ा माफ करने वाला। मुकद्दस आंख। इतनी देर गुजरी तो हजरत सफिया हुजूर की फुफो दौड़ी आ रही है। नबी करीम ने फरमाया उनके बेटे हजरत जुबैर बिन अवाम से माँ को रोको, भाई का हाल नहीं देख सकेगी। तो हजरत सफिया कहने लगी या रसूल अल्लाह, भाई तो मेरा था पर प्यार आप दोनों का ज्यादा था, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है तो सफिया भी बर्दाश्त कर ही लेगी। हुजूर अगर आपने देख लिया है तो मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। सराने खड़ी हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
इलैहि राजिऊन। सहाबा ने कहा हुजूर उठाए इनको, मदीने ले चले? फरमाया नहीं, इसे उहद में दफन करो। इन्हें बोलिएगा उहद शरीफ में दफन करो। कब्र खुलने लगी तो एक कब्र में, एक रवायत के मुताबिक दो, हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा दो, और एक रवायत में 3, हजरत मुसअब बिन उमैर भी इसी कब्र में। कफन पहनाने की बारी आई तो कफन भी कोई नहीं, कफन भी कोई नहीं। काश कोई फलस्तीन वालों को जाके बतलाए कि शव्वाल में तुम्हारे पास भी कफन कोई नहीं, तो इसी शव्वाल में जब अमीर हमजा गए थे तो कफन उस वक्त भी कोई नहीं था। हजरत सफिया ने 2 चादरें दी, और जब ढांपने लगे तो करीब एक अंसारी की मैयत पड़ी है। नबी करीम ने फरमाया मैं नहीं चाहता कि चचा को कफन मिल जाए और ये अंसारी बेगौरव कफन चला जाए। फरमाया एक चादर उस पे डाल दो, एक चादर इन पे डाल दो। फरमाते हैं चादर डाली, सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते हैं तो सर नंगे हो जाते। नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चचा का सर ढांप दो, पैरों पे घास डाल दो, और एक दफा कब्र बंद करो, अल्लाह जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अल्लाह इन्हें जन्नत का लिबास दे देगा। हुजूर ने फरमाया रखो जनाजा पढ़े। नबी करीम के सामने रखा, जनाजा पढ़ाया हुजूर। फिर एक और मैयत आई, फरमाया अमीर हमजा के साथ रखो, फिर दोबारा जनाजा, वो मैयत उठा दी। फिर तीसरी मैयत आई, फरमाया अमीर हमजा के साथ रखो, फिर तीसरा जनाजा। चौथी मैयत आई, अमीर हमजा के साथ रखो। मेरे मुस्तफा किसी पर एक बार जनाजा पढ़ दे तो फरिश्ते सलामी देने आ जाते हैं। हजरत अमीर हमजा पर नबी पाक ने 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा फरमाई, 70 मरतबा जनाजा पढ़ा रसूल पाक ने। और फिर हुजूर ने फरमाया कब्र मुबारक में रख दो। हजरत अमीर हमजा की कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी और हुजूर के आंसू है कि थमते नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम आंसू बहाते जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले ओहद से, जैसे ही निकले ओहद से, हजरत सिद्दीक अकबर आगे आ गए। हजरत अमीर हमजा की साहिबजादी जिनका नाम भी फातिमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं अबू बकर मेरे अब्बा जी किधर है? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझ में तो हौसला नहीं। वो सामने रसूल पाक तशरीफ ला रहे हैं। भागी हुई बेटी हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बा जी किधर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को उठाया और उठा के हुजूर ने गोद में बिठा लिया। तो मैं बेटा जब भी तुझे बाप का दीदार करना हुआ मोहम्मद का मुखड़ा देख ले। बेटा जब भी तुझे बाप का दीदार करना हुआ मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा कहते हैं हुजूर कदम उठाते बाहर की तरफ, तो हुजूर फिर पलट के हजरत अमीर हमजा की कब्र देखते, फिर कदम उठाते तो फिर पलट के। चंद साल गुजरे तो मक्का फतह हुआ, वही वैशी नकाब ओढ़ के आया, हुजूर के पीछे खड़े होकर कलमा पढ़ने लगा। नबी करीम ने फरमाया सामने आ, मुझे बता तो सही मेरे चचा को तूने शहीद कैसे किया? कहा या रसूल अल्लाह मैंने पहले तीर मारा तो वो गिर गए, फिर मैंने पेट चाक किया, क्योंकि मैंने आंखें निकाली, कान काटे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल सुनाया तो हजरत वैशी कहते हैं हुजूर फिर रोए, और मैंने नबी करीम की कितनी देर आंसू बहते देखे। हुजूर के आंसू थमे तो मैंने कहा सोनिया मेरी माफी कबूल है कि नहीं, कबूल है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया जा मैं तुझे माफ करता हूँ, पर मेरे सामने ना आया करना। तो जब भी सामने आएगा चचा की कटी हुई लाश मेरी आंखों के सामने आ जाए। जब भी इतना प्यार हजरत अमीर हमजा से, इतनी मोहब्बत। हर साल नबी पाक ओहद के शहीदों पे मज़ार पे जाते, हर साल हुजूर जाते, हर साल। नबी करीम के बाद हजरत फातिमा जाती, और खुलासतुल वफा ने लिखा है, इब्ने जौजी ने लिखा है कि हजरत फातिमा जाती तो हजरत अमीर हमजा की कब्र मुबारक की मट्टी सीधी करती। हजरत फातिमा जाती, हजरत उमर जाते हर साल, हजरत उस्मान जाते, हजरत अली जाते। हजरत अमीर माविया का जमाना आया तो लगभग 50 साल हो गए, 50 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया हजरत अमीर हमजा को गए हुए।
جناب امیر معاویہ نے ایک نہر کھودنا چاہی احد کے قریب سے، تو کہتے 50 سال کے بعد کدال لگائی، کئی لگائی، تو حضرت امیر حمزہ کے پیر کو لگ گئی۔ 50 سال کے بعد بھی حضرت امیر حمزہ کا زمانہ، صحابہ موجود ہے، جب ان کے پیر مبارک کو کدال لگی تو خون پھر سے جاری ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ 200 سال پہلے شیخ شام الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ، جو مسجد نبی کے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی انہوں نے حضور کھلا رہے ہیں، جڑے کھلوتے نے انہوں کن کھلا رہا ہے؟ تو میں کہا پھر انہوں ورگے ہو جانا چاہیے بھی، ایک بات کریں دو نہ کریں۔ یہ کیسا انداز ہے؟ لوگ اگر یہاں جو نظریہ ہے وہی نظریہ وہاں ہے، اگر یہاں کسی سے اختلاف ہے تو وہاں بھی کسی سے، اور اگر وہ یہاں وہاں ٹھیک ہے تو یہاں بھی وہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ بزرگ ہوتے تھے، آپ چند سال پیچھے جائیں، حضرت امیر معاویہ کے مزار کے اوپر ابھی 100 سال پہلے گنبد بنا ہوا تھا، لوگ وہاں حاضری دینے جاتے تھے۔ یہ تو نیا اسلام آیا ہے تو سارا کچھ گیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا شیخ شام الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا مصر کا، اس کا نام ہے شیخ احمد، حج کر کے مدینے آیا تو اس کے اونٹ سے 2 سفر کے دونوں مر گئے، زادرہ بھی ختم ہو گیا، واپس مصر جانا ہے تو اس کے پاس سرمایہ کوئی نہیں، کیا کرے؟ تو وہ شخص مسجد نبی کے امام کے پاس گیا، کہنے لگا حضور چھوٹا سا کام ہے، نبی کریم کو عرض کرنے کو دل نہیں کرتا، چھوٹا سا کام ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور سے عرض کریں۔ تو مسجد نبی کے شیخ کہنے لگے حضور سے کیوں عرض کرنی ہے؟ تو احد شریف جانا، حضرت امیر حمزہ سے عرض کر۔ کن سے کہہ جا کے حضرت امیر حمزہ سے، ہاتھ ہر مشکل دی کنجی یارو، ہاتھ ولیاں دے آئی تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ امیر حمزہ سے کہتے ہیں میں حضرت امیر حمزہ کے پاس گیا، جا کے کہا حضور پردیسی ہوں، پہلے قرآن پڑھا جتنا پڑھ سکتا تھا، پھر ساتھ جو مسجد تھی وہاں میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے کہا حضور پردیسی ہوں، ضرورت مند ہوں، مدینے آیا ہوں، مہربانی فرمائے۔ کہتے ہیں میں واپس مسجد نبی میں گیا تو میری اماں کہنے لگی تجھے کوئی ڈھونڈ رہا تھا، تجھے کوئی؟ فرماتے ہیں میں ابھی ذرا آگے بڑھا تو ایک سیاہ داڑھی والے بزرگ، نورانی مکھڑا، اونچا لمبا قد، شیخ احمد تو ہے؟ میں نے کہا، کہنے لگے ادھر آ، مجھے ساتھ لے کے کہنے لگے یہ 2 اونٹ تیرے لیے خریدے ہیں، اور کہنے لگے یہ پیسے ہیں تیرے جانے آنے کا سرمایہ، وہ دے کے کہنے لگے یہ تیرا انعام ہے، وہ بھی دیا۔ کہتے میں وہاں سے واپس پلٹا، ذرا میں نے پیچھے نظر اٹھائی تو بزرگ ہے، میں شیخ کی خدمت میں گیا اور جا کے جو مسجد نبی کے امام ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتلایا تھا ان سے جا کے میں نے عرض کیا کہ حضور میں گیا تھا حضرت امیر حمزہ کے مزار اطہر پر، اور وہاں جا کے میں نے ان سے عرض کیا ہے تو حضور ابھی میں آیا ہی ہوں تو بندوبست ہو گیا ہے، پر جو بندوبست کرنے والے ہیں وہ نہیں مجھے پتا کون ہے۔ کہنے لگے بڑا بھولا آدمی ہے، بندوبست کرنے والے وہی ہے جن کے پاس تو گیا تھا، بندوبست کرنے والے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو احد کے شہیدوں کو ایک بار سلام کرے گا وہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے، ایک بار جو سلام کرے گا قیامت تک وہ سلام کا جواب۔ مزارات احد علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے ارشد سعید کاظمی صاحب، ان کے ایک مرید ہے، وہ کہتے ہیں مدینے گیا تو دل لگ گیا، اوکاڑے کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں مدینے گیا تو دل لگ گیا، آنے کو دل ہی نہ کرے، میں کام چور نہیں تھا، بڑا محنتی تھا، طائف میں مجھے رہنا تھا، کفیل طائف کا تھا، مدینے دل لگ گیا، مسجد نبی سے اٹھنے کو دل ہی نہ کرے، میں کہوں یا اللہ تو جانتا ہے میں کام چور نہیں، محنتی ہوں، پر کیا کروں یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا تو کہنے لگے چھوٹے چھوٹے کام حضور کو نہیں بتلائے جاتے تو حضرت امیر حمزہ کے پاس جا۔ کہتے ہیں میں حضرت امیر حمزہ کے روضہ اطہر پہ میں نے کہا حضور جانے کو دل نہیں کرتا،
جس طرح آپ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں میں بھی نوکری کرنے والا ہوں. فرماتے ہیں عرض کیا اللہ نے فضل فرمایا وہ میرا کفیل جو مجھے کہہ رہا تھا پرسوں طائف نانا آیا تیرا خروج بھی لگاؤں گا تجھے اندر بھی بھیجوں گا. کہتا ہے میرے پاس چل کے آیا, مجھے کہنے لگا بڑے ڈاڈے ڈاڈے لوگوں کی سفارشیں کراتا ہے, بڑے سخت سخت لوگوں کی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا 6 مہینے کے بعد تجھے 1 مہینے کی چھٹی ملے گی, جب تو نے گھر جانا ہوگا میں ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گا, جب تو واپس آئے گا لینے جاؤں گا, چھٹی کی تنخواہ بھی دوں گا, جتنی تنخواہ تو کہے گا اتنی دوں گا. تو میں نے کہا میں نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے مسجد نبی میں بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے, اور جب موقع ملے نکل کے جانا ہے اور جناب امیر حمزہ کی حاضری دینی ہے. تو میں نے کہا یہ کرم کیوں؟ کہنے لگے رات ملے ہیں حضرت امیر حمزہ خواب میں, تو کہنے لگے تو اس پہ مہربانی کر اللہ تجھ پہ مہربانی کر دے گا. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد نظر کرے جس ویلے پھر مشکل رہے نا. حضرت امیر حمزہ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. مدینے سے آپ نکلیں تو احد شریف جائیں, وہاں اس مزار پہ حاضری دینا نبی پاک کی سنت. اور وہاں اس مزار پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا تھا مزارات احد پہ, فرمایا مجھے پاک ہے میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. احد کے شہیدوں کے مزار پہ کھڑے ہو کے فرمایا ریاکاری کرے گی دنیا دار ہو جائے گی لیکن شرک. ہمیں تو حضور کی زبان پر اعتبار ہے, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے. کچھ لوگوں نے لے لیا ہے مفت کا شرک بانٹتے پھرتے ہیں, ہر جگہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے, میری امت میرے بعد شرک. میرے عزیز یاد رکھیے گا مزارات احد کے شہیدوں پہ جائیں, ان کی سوانح پڑھیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری, شجاعت, وارفتگی, پیار, انہوں نے دین سے پیار کیا ہے اور قیامت تک ساری دنیا ان سے پیار کر رہی ہے. حضرت امیر حمزہ کی زندگی بتلاتی ہے جیو تو رسول پاک کے لیے, مرو تو نبی پاک کا نام لے کے. اگر اللہ رسول کے نام پہ جیو مرو گے تو اللہ رسول تمہیں حیات جاویدانی عطا کر دیں گے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں.